تم نے دل کی بات کہہ دی آج یہ اچھا ہوا، تم نے دل کی بات کہہ دی آج یہ اچھا ہوا، ہم تمہیں اپنا سمجھتے تھے بڑا دھوکا ہوا۔ ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج جو میں آپ کے سامنے انتخاب پیش کروں گا اس میں ملا نصرتی کی دوسری مثنوی ہے علی نامہ، اس سے متعلق سوالات اور پھر اس مثنوی کا مقامات کہاں پہ یہ مثنوی لکھی گئی اور اس میں جو مثنوی میں کردار ہیں اس پہ بات کریں گے۔ چونکہ اس سے پہلے ہم جو مثنوی کی بات کر رہے تھے وہ بھی ملا نصرتی کی لکھی ہوئی تھی گلشن عشق، اس کا خلاصہ بھی پیش کر چکا ہوں۔ اردو یو جی سی نیٹ کا جو سلیبس ہے اس میں یونٹ نمبر 2 میں شامل کیا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے سوالات دیکھتے ہیں۔ مثنوی جو ہے علی نامہ ہے اس سے متعلق کیا سوال ہیں؟ تو سب سے پہلے تو نصرتی نے مثنوی جو علی نامہ ہے وہ 1665 میں لکھی تھی اور ہجری 1076 میں۔ یاد رکھنا ہجری سے سن جو ہے وہ 589 آگے چلتا ہے۔ مثنوی علی نامہ توازاد طویل، تاریخی اور رزمیہ مثنوی ہے۔ خیر ایک بات یاد رکھنا، یہ مثنوی جو علی نامہ ہے اس سے متعلق کچھ زیادہ سوالات نہیں آتے ہیں۔ عموماً یہ پوچھا جاتا ہے یہ مثنوی کس کی لکھی ہوئی ہے۔ دوسری چیز رزمیہ مثنوی کا آپ ایگزامپل دیں تو اس میں یہ سب سے پہلے نام لیا جا سکتا ہے مثنوی علی نامہ کا، کیونکہ یہ رزمیہ اور تاریخ طویل توازاد مثنوی ہے نصرتی کی۔ اس کے بعد میں نصرتی قاضی کریم اللہ نے نصرتی سے قاضی کریم اللہ جو اس وقت کے بہت بڑے نقاد اور تذکرہ نگار بھی تھے، مثنوی لکھنے کی فرمائش کی تھی۔ اس کے بعد میں نصرتی نے شاہ نور اللہ کا بھی ذکر کیا ہے اور ابو المعانی کی بھی تعریف کی ہے اس مثنوی میں۔ یاد رکھنا شاہ نور اللہ یہ الگ ان پہ بات کریں گے، تب بات کریں گے یہ کون تھے، اور ابو المعانی جو ہیں ان پہ بعد میں بات کریں گے۔ تو ان دونوں لوگوں کا ذکر اس مثنوی میں نصرتی نے کیا۔ اس کے بعد میں مثنوی علی نامہ میں علی عادل شاہ ثانی کے دور حکومت کے ابتدائی 10 برس کا واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی علی عادل شاہ ثانی جو ہیں ان کا جو شروع کا ابتدا کا 10 سال کی جو ان کی حکومت رہی اس میں ان کے ساتھ کیا واقعات ہوئے وہ سارے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ یاد رکھنا علی عادل شاہ جو ہے یہ قصیدہ نما ایک مثنوی ہے۔ اس کے بعد میں مثنوی علی نامہ جو ہے شاہ نامہ کے انداز میں لکھی گئی ہے، اسی لیے اس کو دکن ادب کا شاہ نامہ قرار دیا گیا۔ یہ بھی سوال کئی بار شاہ نامہ قرار کس مثنوی کو دیا جاتا ہے؟ تو علی نامہ۔ اس کے بعد میں مثنوی علی نامہ جو ہے اس کے ہر باب کا عنوان ایک شعر ہے جو اس باب کا خلاصہ ہے۔ یعنی شعر پہلے باب جو شروع ہوتا ہے، چیپٹر شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک شعر کہا جاتا ہے۔ جیسے خاص طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اگر ناول پڑھیں گے امراؤ جان، اس میں بھی مجلسیں ہوتی ہیں اور ہر مجلس میں شعر سے ہی شروعات ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے اس میں ہر باب جو شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ایک شعر کہا جاتا ہے، وہ شعر پورا خلاصہ بیان کر ہی دیتا ہے اس باب میں کیا کہا جائے گا۔ مثنوی علی نامہ میں تمام اشعار قافیہ اور بحر میں ہیں۔ یہ یاد رکھنا قافیہ اور بحر میں ہے، اور تمام شعر کو ایک جا کر لیا جائے تو لامیہ قصیدہ بن جاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا یہ قصیدہ کے انداز میں لکھی ہوئی مثنوی ہے اور رزمیہ مثنوی ہے۔ مثنوی علی نامہ کی ابتدا حمد سے ہوتی ہے۔ یاد رکھنا حمد جو ہے خدا کی تعریف میں کی جاتی ہے، حمد سے ہوتی ہے، بعد میں مناجات ہوتی ہے، پھر نعت کا بھی اس میں لکھی گئی ہے، اور پھر ذکر معراج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے اس کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد میں منقبت ہے اور پھر مدح وغیرہ اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ اس انداز میں لکھی گئی، وہی قصیدے کے انداز میں لگ بھگ ہے۔ مثنوی علی نامہ میں فتح قلعہ
پنالا جو تھا وہ قلعہ تھا، اور اس کا ذکر اس مثنوی میں ہے۔ علی عادل شاہ کے دور حکومت کا اہم واقعہ تھا، یعنی علی عادل شاہ ثانی جو ہیں، علی عادل شاہ جو ہیں، ان کی حکومت کا سب سے اہم واقعہ یہ تھا قلعہ پنالا کا، اس کو انہوں نے فتح کیا تھا، وہ سب سے اہم واقعہ تھا۔ اسی لیے علی عادل شاہ ثانی کی شان میں ایک قصیدہ بھی ہے اس مثنوی میں۔ اس کے بعد اس مثنوی میں مقامات اگر دیکھیں کہاں کا بیان کیا گیا ہے، پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں قلعہ پنالا کا ہے جہاں شیواجی محصور تھا۔ اس کے بعد میں شیواجی کو بہت بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے۔ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہسٹری اگر آپ پڑھیں گے، چاہے وہ انٹر سے لے کر یو پی بورڈ سے اور بی اے فائنل تک میرے پاس ہسٹری رہی ہے، تو شیواجی کو پہاڑی چوہا کا ہے مارشل لاء نے، یہ وہی شیواجی ہیں۔ اس کے بعد میں چملگی یہ دریائے کرشنا کے کنارے واقع ہے۔ اس کے بعد میں قلعہ طور گل جو ہے یہ سلطان کا اہم مستحکم قلعہ ہے۔ بدنور ہے، یہ ملنار کی راجدھانی ہے، اور سورت یہ جانتے ہوں گے گجرات کا مشہور شہر ہے جس کو شیواجی نے خوب لوٹا تھا۔ اس کے بعد میں قلعہ پور بندر ہے، گاندھی جی پیدا ہوئے تھے یہاں، قلعہ پور بندر ہے یہ، جسے مغلیہ فوج نے فتح کیا تھا۔ اب اس مثنوی میں کیا کیا کردار ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ خالی کرداروں کے ہم نام یاد رکھیں، بہت لمبی مثنوی ہو جائے گی، اس سے متعلق کچھ خاص باتیں پوچھی نہیں جاتی، کردار پوچھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے علی عادل شاہ ثانی ہے اس میں کردار، افضل خاں ہیں، اس کو شیواجی کی سرکوی کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد میں امیر سید جوہر ہیں، اس کو سلاوت خاں کا خطاب ملا تھا۔ یہ یاد رکھنا سلاوت خاں کا خطاب کس کو ملا تھا، تو یہ امیر سید جوہر کو ملا تھا۔ اس کے بعد میں ابراہیم خاں، مسعود خاں اور شاہ ابو الحسن اور ملا احمد، اس کے بعد شہزادہ خان، نواب عبد الرحیم ہے، اس کے بعد میں بہلول خاں ہیں، احتشام ہیں، یہ سب کردار ہیں اس میں، اور عبد العزیز یہ سلاوت خاں کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد میں عبد الحمید اور سید یاقوت، مظفر خاں، سید محمود علی اور مولوی احمد، اتنے اس میں کردار ہیں، اور باقی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے سوالات اس سے متعلق پیش کیے ان پہ زیادہ سے زیادہ آپ کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو خیر ٹھیک ہے، پھر بعد میں اگلے ویڈیو میں بات کرتے ہیں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔